اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے۔ حضرت واصف علی واصف کی کتاب دل دریا سمندر میں آج جو عنوان ہم پڑھنے لگے ہیں اس کا نام ہے چہرہ۔ جس طرح آسمان کی بسیط وسعتوں اور عمیق پہنائیوں میں کروڑوں ستارے اپنے اپنے مدار میں گردش کر رہے ہیں، اسی طرح حیات عرضی میں کروڑوں چہرے اپنے اپنے خیال اور اپنی اپنی ضرورت کے مدار میں سرگرم عمل ہیں، مصروف عمل ہیں۔ جب ہم چہروں کی تسبیح اور تلاوت شروع کرتے ہیں تو ہمیں عجیب و غریب مکاشفات حاصل ہوتے ہیں۔ چہرہ گویائی نہ بھی رکھتا ہو تب بھی پرکشش اور پرتاثیر ہے۔ انسان کو اگر دنیا میں کسی شے سے محبت ہوتی ہے تو وہ انسانی چہرہ ہی ہے۔ بچہ ایام طفلی میں ہی ماں کے چہرے کو مظہر ربوبیت اور مظہر محبت سمجھتا ہے۔ ماں کا چہرہ، ماں کی نگاہیں، ماں کی مسکراہٹیں بچوں کے لیے اس اجنبی دیس میں انسیت، مانوسیت اور اپنائیت کا واحد ذریعہ ہیں۔ ماں نہ ہو تو بچہ ہجوم میں بھی تنہائی محسوس کرتا ہے۔ ماں کا مقدس چہرہ بچے کے لیے کل کائنات ہے۔ محبت کی عظیم داستانوں میں چہروں کی تاثیر کی داستانیں ہیں۔ چہرہ ہی جنت نگاہ ہے۔ انسان کی آنکھ میں جس منظر پر کھلی کی کھلی رہ جاتی ہے وہ چہرہ ہی ہے، صرف چہرہ۔ عقائد و نظریات سے بے نیاز۔ ایک پرہجوم سڑک کے کنارے کھڑے ہو کر چہروں کا مشاہدہ کریں تو چہروں کا ایک کہکشاں ہے کہ جھلمل جھلمل کرتا ہے۔ تیزی سے رواں دواں چہرے ایک عجیب کہانی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے ایک طاقتور مقناطیس لوہے کے ذروں کو کھینچے چلا جا رہا ہے، اور یہ ہے بھی حقیقت۔ آگے آگے لوبھ، لالچ ہے جسے مقصد بھی کہہ سکتے ہیں، اور پیچھے پیچھے چہرے متحرک ہیں۔ کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ خوف کا کالا ناگ ان کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ غریب ہونے کا خوف اور پیسہ کمانے کے لیے گھر سے چہرے نکل آتے ہیں۔ ان سہمے ہوئے لالچ زدہ چہروں میں ایسے چہرے بھی ملیں گے جو شانت ہیں، مطمئن ہیں۔ ان کا منظر الگ ہے۔ ہجوم کے چہروں اور چہروں کے ہجوم سے الگ چہرے ہوتے ہیں۔ وہ بھی رواں دواں ہیں لیکن اپنی رفتار کے ساتھ۔ ان کو لوبھ اور خوف سے نجات مل چکی ہوتی ہے۔ ایسے ہجوم میں ایسے بھی چہرے مل جاتے ہیں جو اپنے ناظرین کرام کی رفتار سفر بدل دیتے ہیں، بلکہ کبھی کبھی مقصد سفر بھی بدل جاتا ہے۔ بجھے ہوئے افسردہ چہروں میں ایسے چہرے جگمگاتے ہیں۔ یہ منور چہرے رنگ و نور کے مظاہر ہیں، فطرت کے کام ہیں۔ کسی کو کیا بنا دیا، کسی کو کیا۔ یہاں امیری اور غریبی کی بات نہیں ہو رہی، حسن تخلیق کا ذکر ہو رہا ہے۔ چہرہ عقدہ کشا بھی ہے۔ یہ عام مشاہدے کی بات ہے کہ طالب علم کو بھولا ہوا سبق استاد کا چہرہ دیکھتے ہی یاد آ جاتا ہے۔ مریدوں کو پیر کا چہرہ بلکہ تصور چہرہ دشت و جبل میں رہنما نظر آتا ہے۔ گناہوں کی وادیوں میں سے گزرنے والے انسان کو ماں باپ کے چہرے محفوظ کرتے ہیں۔ باپ کا چہرہ، استاد کا چہرہ، پیر کا چہرہ ضمیر کی آواز ہے۔ انہی پاکیزہ چہروں کی یاد سے ضمیر زندہ ہوتا ہے۔ رات کے تاریک سناٹوں میں چہروں کی یاد نغمات کا کام دیتی ہے۔ ایک دفعہ ایک شخص زندگی کی نامناسب مصروفیتوں سے یک لخت تائب ہو گیا۔ اس کے دوستوں نے پوچھا، بھائی تم کل تک رنگیلے تھے، آج کیا ہو گیا؟ اس نے کہا، میں عجب حال میں پہنچ گیا ہوں۔ ہر وقت میری آنکھوں میں میری بیٹی کا چہرہ رہتا ہے۔ میری ناپاک نگاہوں کو میری بیٹی نے پاکیزہ کر دیا ہے۔ چہرہ آئینہ ہے انسان کے باطن کا۔ دل کی بات، دل کا حال چہرے پر ضرور نمایاں ہوتا ہے۔ محتاج کا چہرہ اور ہے اور سخی کا اور۔ بعض اوقات چہرہ انسانوں کی اصلیت کو چھپانا چاہتا ہے، معاف کیجیے گا، لیکن دیکھنے والی آنکھ چاہے پہچان رکھنے والے کے سامنے سب عیاں ہے، اور اگر پہچان نہ ہو تو چہرے کی تاثیر بے معنی ہے۔ کچھ لوگوں کو صرف ایک ہی چہرہ پسند ہوتا ہے اور وہ اپنا چہرہ ہوتا ہے۔ وہ اپنے چہرے کی سرخی پر مست ہو کر اپنا خون سفید کر لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی کائنات میں کوئی اور چہرہ نظر ہی نہیں آتا۔ چہرے الرجی بھی پیدا کرتے ہیں۔ ایسا ہوتا آیا ہے کہ کسی کا چہرہ دیکھتے ہی کسی کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں۔ یہ محاورہ نہیں، حقیقت ہے۔ کوئی چہرہ انسان کے لیے اعصاب شکن ہوتا ہے۔ ناپسندیدہ چہروں میں زندگی گزارنے والے اکثر لوگوں کا ہارٹ فیل ہو جایا کرتا ہے۔ چہروں کو خالق کی نسبت سے دیکھنا ہی عافیت ہے۔ چہرہ ثواب بھی ہے اور عذاب بھی۔ وصال کے انتظار میں جدائیاں کٹ جاتی ہیں،
محبوب کا چہرہ مصحف ہے اور نامحبوب چہرہ استغفر اللہ عذاب ہے۔ مظلوم کے لیے ظالم کا چہرہ قہر خداوندی سے کم نہیں۔ عجیب بات ہے کہ کوئی چہرہ بیماری دے جاتا ہے اور کوئی چہرہ شفا عطا کر جاتا ہے۔ چہرہ تقویت ایمان کا باعث بھی ہے اور ایمان شکن بھی۔ محبوب چہرہ دار سے پکارے تو سر کٹوانا مشکل نہیں۔ کافر چہرہ نگاہ میں آ جائے تو انسان کو کعبے کا راستہ بھول جائے۔ چہروں کا طلسم زمان و مکان کے سب طلسمات سے زیادہ قوی ہے۔ چہرہ خواب کی تعبیر ہے۔ زندگی کے بہتے ہوئے دریا میں انسانی چہرے حباب کی صورت ابھرتے اور ڈوبتے رہتے ہیں۔ چہرہ دل میں اترتا ہے، چہرہ تخیل کو پرواز دیتا ہے، چہرہ رعنائی خیال پیدا کرتا ہے، چہرہ ہی آشوب تیرگی سے بچاتا ہے۔ اگر کوئی چہرہ نظر میں آئے تو سب سے پہلے اپنی بینائی کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ محبوب چہروں کو قدر شناس نگاہوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر بینائی ختم ہو جائے تو چہروں کے چراغ بجھ جاتے ہیں۔ خوش شکل چہرہ قدرت کی طرف سے عطا ہونے والا پاکیزہ رزق ہے۔ چہروں کی کائنات میں سب سے زیادہ حسین چہرہ اس مقدس ہستی کا ہے جس پر اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک صورت حق کا آئینہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روئے انوار اتنی حقیقت ہے کہ خواب میں بھی نظر آ جائے تو عین حقیقت ہے۔ جس نے آپ کے چہرے کو دیکھا اس نے چہرہ حق دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کے لیے پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: سبحان اللہ ما اجمالہ کا ما احسانہ کا ما اکمالہ کا۔ آپ کا چہرہ مبارک دیکھنے کے لیے اگر اللہ آنکھ عطا فرمائے تو بات ہے، ورنہ ہر آنکھ کی رسائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کی رعنائی تک کہاں۔ ہر مسلمان کی مرتے وقت آخری خواہش یہی ہوتی ہے کہ میرے مولا مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ دکھا، رحمت، شفقت، انوار سے بھرا ہوا چہرہ جو موت کی کرب ناکیوں سے محفوظ فرمائے۔ نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے سے بہتر کوئی چہرہ ہے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ سے بہتر کوئی آنکھ ہو سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چہرہ حق دیکھا اور چشم حق میں آپ ہی محبوب ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ یہی چہرہ نشان وجہ اللہ، ورنہ رکھتا ہے کیا خدا چہرہ۔ مصطفیٰ آنکھ ہو خدا صورت، ہو خدا آنکھ مصطفیٰ چہرہ۔ سلام و درود ہو والدہا کے چہرے کے لیے، اور تعظیم اور سجدہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بنانے اور چاہنے والے احسن الخالقین کے لیے۔